بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ یاد کرو وہ وقت جب تم تعداد میں کم تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں تمہیں کمزور خیال کیا جاتا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں یہ ڈر اور خدشہ لاحق رہتا تھا کہ لوگ تمہیں ختم کر ڈالیں گے، اچک لیں گے۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، اس نے تمہیں جگہ اور ملک عطا کیا، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی خاص مدد سے تمہاری تائید اور نصرت کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے پاکیزہ واضح اور کھلا رزق تمہیں عطا فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کی شکر گزاری کرو۔ احباب ذی وقار، آج کا خطبہ جمعہ تاریخی حوالے سے بھی اس ڈیٹ کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے کہ 79 ایئرس 79 برس ہم جو ہے وہ گزار چکے ہیں اس ملک کو بنائے ہوئے، اور یہ دنیا کی دوسری ریاست ہے جس کا وجود اور جس کی بنیاد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کا جو آغاز ہے، جو اس کی بنیاد ہے، اس میں یہ چیز شامل تھی جو ریاست پاکستان میں شامل ہے۔ اس کے بنانے میں اور اس کے معرض وجود میں آنے میں جو تحریک تھی، جو مشکلات درپیش تھیں، اور جو قربانیاں پیش کی ہمارے آباء و اجداد نے، بڑوں نے، بزرگوں نے، وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ ایسی داستان ہے، اس کو جب بھی آپ کھولیں گے خون کے آنسو روئیں گے۔ یعنی یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک رات ہم ادھر تھے اور اگلی رات ہم ادھر آ گئے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس پہ بڑی محنت ہے، بڑی قربانیاں ہیں۔ آخر یہ ملک حاصل کرنے کا کوئی مقصد ہے، ورنہ معاشرت، رہن سہن، اٹھن بیٹھن، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، یہ وہاں بھی چل رہی تھی چیزیں۔ ایک جو فرق تھا وہ جسے ہم بچے کو آغاز میں پڑھا دیتے مطالعہ پاکستان میں، دو قومی نظریہ، جس کو بنیاد بنا کے ہمارے جو اس وقت کے لیڈران تھے، جتنے بھی، جنہوں نے کوشش اور محنت کی اس کے لیے اور قوم نے ساتھ دیا، تو یہ ملک جو ہے وہ معرض وجود میں آ گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اس کو بننے کے بعد بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اور آج تک سامنا ہے۔ اس میں آپ بنیادی طور پہ کسی کی نااہلی سمجھ لیں، کسی کی جو ہے وہ کم فہمی اور کم عقلی سمجھ لیں، یا اس قوم کو آپ جو ہے وہ قرار دے دیں کہ یہ قوم آج تک جو ہے وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکی۔ جو کچھ بھی ہے اس کے باوجود یہ ریاست اگر قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد شامل ہے۔ ورنہ جس طرح کے ہمارے حالات، واقعات، تاریخ اور ہسٹری ہے جو ہمارے ملک کی، کہ ایک سے بڑھ کر ایک دور جو ہے وہ اس میں عجیب طرح کی مشکلات سامنے آتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کسی نہ کسی مقام پہ، کسی نہ کسی مرتبے پہ، کسی نہ کسی جگہ پہ اس ریاست کو عزت، مقام اور مرتبے سے نوازتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے یہ الارم ہے، یہ سچویشن ایسی ہے، یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں بھی اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، اور بڑے جذبے سے مناتی ہے قوم۔ رات 12 بجتے ہی شروع ہو جاتا ہے کام، اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ میوزک کنسرٹ سے۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آتش بازی سے،
آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ باجوں سے۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دوسروں کا آرام خراب کرنے سے۔ تو آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں اس دن کا۔ اس کے مقابلے میں ایک واقعہ آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، اس قوم نے اپنی آزادی کا دن کیسے منایا ساری عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انج اللہ موسیٰ و قوما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات دی، وغرق فرعون و قوما، فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا اس دن، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے۔ یہود کیا کرتے ہیں؟ اپنی آزادی کے دن کو کیا کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھ کے سیلیبریٹ کیا کرتے، روزہ رکھ کے خوشی کا اظہار کیا کرتے۔ اور ہم جو ہے وہ باجے، میں یہ میرا خیال ہے 30 کلومیٹر ون سائیڈڈ ہوگا ماڈل ٹاؤن سے یہاں تک، تو میں نے کوئی چوک، کوئی چرستہ، کوئی چوراہا، کوئی سڑک نہیں دیکھی جہاں جو ہے وہ باجے نہ ہوں، جہاں جو ہے یہ صورتحال درپیش نہ ہو۔ اب یہ نوجوان نسل ہے، یہ ہماری نئی پوند ہے، یہ نسل نو ہے۔ اچھا، ان کو خرید کر دینے والے ہم، ان کو بنا کر دینے والے ہم، ان کو اس طرف جو ہے وہ چلیں کسی نے بھی لگا دیا، سپورٹ کرنے والے اب والدین ہیں جو پچھلی جنریشن سے تعلق رکھتے، ان کو تو سارا پتہ ہے، یہ 5 سال 10 سال کا سارا خمیازہ ہے، یہ جتنا معاملہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگرچہ اس میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن وہ حسن درجے کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں ذکر فرمایا، صوتان ملعونان، 2 آوازیں جو ہے وہ ملعون ہیں، بری ہیں، لعنت زدہ ہیں، مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت جو ہے یہ باجے گاجے کی آواز جو ہے، اس میں شادی بھی شامل ہے، اس میں اس کا وہ سارا معاملہ شادی پہ جو ہم کرتے وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ صوت مزمار عند نعمت، خوشی ہو، نعمت ہو، اس کے اظہار کے لیے آپ جو ہے وہ شریعت کے خلاف چلے جائیں، ایسی آوازیں نکالیں، تو یہ بھی ملعون آواز ہے۔ دوسری، وصوت ویل عند مصیبت، جب کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے تو آپ واہ ویلا کرنا شروع کر دیں، آپ سینہ کو بھی شروع کر دیں، آپ چیخنا چلانا شروع کر دیں، تو وہ جو آواز ہے وہ بھی ملعون ہے شریعت کی نظر میں۔ تو اس لیے ان چیزوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ اصل میں غزوہ بدر کے بعد جو مسلمانوں کی صورتحال بنی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یہ پوری آیت جو ہے وہ ہمارے موضوع سے منسلک، ہماری صورتحال سے منسلک ہے۔ ایک ایک چیز کا یاد کرو، جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، جب ملک بنایا تھا کتنے تھے؟ بہت کم تعداد۔ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جنہوں نے لکیر کھینچ دی، بنا دیا، انہوں نے کہا یہ مر جائیں گے، ساتھ والے نے کہا تھا ہم قبضہ کر لیں گے، یہ چند سال ہیں، کچھ دن ہیں، ہم دوبارہ قبضہ کر لیں گے، دوبارہ اچک لیں گے ان کو۔ مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور خیال کیے جاتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تمہیں ملک دیا، تمہیں جگہ دی، کس لیے؟ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ اپنی نسل کو اس معاشرے سے، اس سوسائٹی سے نکال کر کہ جہاں اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو، جہاں آج بھی گائے ذبح کرنا جو ہے وہ جان جوکھوں کا کام ہو، جہاں بڑی مشکلات ہوں، آج بھی اس سے نکال کے کہ تمہیں یہ وطن دیا، تمہیں یہ ملک دیا، اس وطن کے حصول کے لیے اور اس ملک کے حصول کے لیے نعرہ بڑا خوبصورت، اس کی بنیاد بڑی خوبصورت۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ نے تم پر اپنا کرم کیا، پھر اس کے بعد بھی وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، ہر موقع پر تمہاری اللہ نے مدد کی ہے۔ 65 میں، 71 میں اپنوں نے کوئی چال بازی کی، معاملہ الٹ، اس کے بعد ابھی دیکھ لیں 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے والا،
کہاں اللہ نے تمہاری مدد نہیں کی؟ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، تمہیں ٹھکانہ دیا اپنی نصرت کے ساتھ، اور وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، زمین دی ہے، کھیتی باڑی دی ہے، اناج دیا ہے، غلہ دیا ہے، کاروبار دیا ہے، جابز دی ہیں، معدنیات دی ہیں، اتنی چیزیں ہیں، بلوچستان سارا آپ کا بھرا ہوا ہے خزانوں سے، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تم اس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہو، دین پر عمل کرنا بڑا آسان، یہ رزق تم یہاں زندگی بسر کر رہے ہو، تمہیں اپنے بچوں کی شادیاں کرنی بڑی آسان، کوئی مشکل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، یہ اللہ کا رزق ہے۔ تمہیں اللہ نے صحت و سلامتی دی، یہ اللہ کا رزق ہے۔ تمہیں اللہ نے دین پر عمل کرنے میں آسانی دی، یہ اللہ کا رزق ہے، اس کی نعمت ہے۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، شکر گزاری کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ فرمایا کیوں رکھتے ہیں حضور؟ کہا اللہ نے دنیا میں سوموار کو بھیجا تھا، میں روزہ رکھ کے شکر ادا کرتا ہوں۔ میں جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، کیوں؟ اعمال جمعرات کو اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، مجھے یہ خوشی ہوگی کہ میرے اعمال جب اللہ کے پاس پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، یہ آپ کا اسوہ ہے، یہ آپ کی زندگی ہے جو ہمارے لیے قابل عمل ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک انگ ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ تو یہ جو آزادی جو ہم منا رہے ہیں، اسلام میں آزادی کس چیز کو کہتے ہیں؟ شریعت پوری کا مقصد 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں: نسل کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت، دین کی حفاظت اور عزت کی حفاظت۔ پوری شریعت کا مقصد یہ ہے، یہ 5 چیزیں۔ شریعت کا کوئی حکم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سارے کے سارے احکام آپ کو ان 5 چیزوں سے منسلک ہوتے نظر آئیں گے۔ کوئی حکم ان 5 چیزوں سے باہر نہیں جائے گا۔ کہیں آپ کی نسل کی حفاظت ہے، اللہ نے حدود کا پورا نظام رکھ دیا کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غلط کرے گا اس کی یہ سزا ہے، جو کسی پہ تہمت لگائے گا اس کی یہ سزا ہے۔ اسی طرح عقل کی حفاظت، اس کے لیے نظام رکھا، مال کی حفاظت کے لیے نظام رکھا، چوری حد بیان کر دی، ڈاکہ اس کی حد بیان کر دی، دین کی حفاظت کہ جو دین اختیار کر لے اس دین کو اختیار کرنے کے بعد اس دین سے باہر نہیں جانا، اس دین میں رہنا ہے۔ اسلام کی آزادی کا تصور مدر پدر آزادی نہیں، اپنی منمانی اور خواہشات نہیں ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ انسان جو چاہے، دل جو چاہے انسان وہ کرتا رہے۔ یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے، یہ کوئی ایمان والا رویہ نہیں ہے۔ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں اس کے اللہ کا حکم آ جائے وہاں وہ سر تسلیم خم کرتا ہے، جہاں رسول اللہ کا حکم آ جائے وہاں وہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ قبیلہ، برادری، ملک کے قوانین، ساری چیزیں کتاب و سنت کے قوانین کے نیچے ہیں۔ سپیریئر کتاب و سنت ہے اور کتاب و سنت کے قوانین ہیں۔ کتاب و سنت کے قوانین سپیریئر ہیں، ہماری عقل نیچے، قبیلہ نیچے، ملک کے قوانین نیچے۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا ایک نعرہ ہے کہ ملک کا آئین سپیریئر یا قرآن و سنت سپیریئر۔ ہمارے آئین میں یہ درج ہے، عملی باتیں تو اس میں بڑی کمیاں موجود ہیں۔ آئین میں یہ چیز درج ہے کہ ملک کا کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، یہ آئین میں درج ہے۔ جو آپ نے آغاز میں ملک چلانے کے لیے قرارداد مقاصد کے نام سے نکات شامل کیے اس آئین میں، جو اس انگریز کا آئین تھا ملک چلانے کے لیے، اس میں یہ چیز شامل کر لی تھی کہ ملک میں کوئی قانون جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود 80 سال ہونے کو ہیں، نسلیں بدل گئی ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، تیسری چوتھی نسل ہے، معاملات گھوم کے گرداب ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، آ کر پھر ہم وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں غلطیاں کر رہے ہیں،
ان غلطیوں کو چھوڑ نہیں رہے۔ غلطی انسان اس وقت چھوڑتا ہے جب احساس ہو، جب کرنے والے کو یہ پتہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، جب کرنے والے کو یہ معلوم نہ ہو، یہ احساس نہ ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں، تو پھر روش چینج نہیں ہو سکتی، پھر تبدیل نہیں ہو سکتا معاملہ، پھر درست نہیں ہو سکتی چیزیں۔ تو اس لیے یہ احساس بہت ضروری ہے، یہ سوچ بہت ضروری ہے کہ ہم غلط ہیں اور کہاں کہاں غلط ہیں، کون سی چیزیں درست ہیں، کون سی چیزیں درست نہیں ہیں، یہ احساس پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا خالق ہے، ہمیں پیدا کیا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا رکھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، غلامی کے طوق ختم کیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شریعت نازل ہوئی، اسلام کے احکامات نازل ہونا شروع ہوئے، آپ کا کلمہ پڑھا، اس میں کمزور صحابہ نے بھی کلمہ پڑھا، غلام صحابہ نے بھی کلمہ پڑھا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو جو تکالیف ان پر آئی، جو مصائب ان پر آئے، وہ آزاد صحابہ پہ نہیں آئے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی، اسلام کا یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا فَقُّ رَقَبَةٍ، گردنیں آزاد کرواؤ۔ انسان غلام نہیں ہوتے، سارے انسان برابر ہیں، سارے آدم کی اولاد ہیں۔ اگر عزت اور تقوی معیار ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی، صحابہ نے پیسے خرچ کر کے ان صحابہ کے جو سید تھے، جو ان کے مالک تھے، جو ان کے آقا تھے، جن کی غلامی میں وہ صحابہ تھے، ان کو آزادیاں دلوائی۔ پھر اسلام نے اتنا خوبصورت نظام رکھا کہ مختلف طرح کی جو ہمارے اوپر فدیے لاحق ہوتے ہیں، اس میں بھی شریعت نے رکھا کہ گردن آزاد کرنا۔ اور یہ جو ہمارے زکوٰۃ کے مصارف ہیں، زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جائے، اس میں بھی ایک مصرف رکھ دیا، وَفِي الرِّقَابِ، گردنیں آزاد کروانا۔ تو انسان جو ہے یہ آزاد ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک معاملہ آیا، کسی رئیس نے، بڑے نے جکڑ دیا، غلام بنا لیا کسی کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ جو قانونی حیثیت رکھتا ہے، مَتَىٰ اسْتَعَبْتُمْ، تم نے ان کو کب سے غلام بنا لیا ہے؟ جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے ان کو غلام کیوں بنایا ہے؟ تو اسلام جو ہے اس غلامی سے باہر نکالتا ہے، لیکن ایک غلامی اسلام جو ہے وہ دیتا ہے، ایک غلامی دیتا ہے اسلام۔ وہ غلامی سب سے خوبصورت غلامی ہے، وہ غلامی عبد اور معبود کا تعلق ہے، ساجد اور مسجود کا تعلق ہے، کہ انسان سجدہ کرے تو اس اللہ کے سامنے، انسان جھکے تو اس اللہ کے سامنے، مانگے تو اس ایک اللہ سے، عبادت کرے تو اس ایک اللہ کی، معبود اس کو مانے۔ عبد کا مطلب ہی غلام ہوتا ہے۔ تو ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور ساری کی ساری خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے، آمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی لونڈیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلام ہیں خواتین، اور انسان سارے مرد سارے اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں اس کے۔ یہ بندگی اور یہ غلامی ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور اس کے اندر رہ کر ہم نے آزادی کو لینا ہے۔ اس کے اندر بڑے خوبصورت رائٹس ہیں، بڑے خوبصورت حقوق ہیں جو اسلام نے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی تکریم کا بھی بڑا واضح اعلان فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو تکریم دی، عزت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان کو خشکی اور تری میں ہم نے سوار کر دیا۔ اب تو خشکی اور تری سے آگے ہواؤں میں بھی انسان سوار ہے۔ کیا مقام اور مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا چیزیں مسخر کر دی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا۔ یہ انسان کی تکریم ہے، اللہ تعالیٰ تکریم چاہتا ہے۔ اسلام کی آزادی کا تصور انسان کی عزت، اس کی حفاظت، اس کی تکریم، اس کی عزت اور آبرو، اس کا مال، ہر چیز کی حفاظت جو ہے یہ اسلام کہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی قوانین میں آپ چلے جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک بات آئی سوشل میڈیا پہ
نیچے ساری قوم کمنٹ باکس میں اتر آتی ہے اور اپنا اپنا اظہار کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ کوئی شہادت ہے آپ کے پاس؟ جب تک آپ کے پاس شہادت اور دلائل نہیں ہے تب تک آپ اس پہ وہ کمنٹ اور بات نہیں کر سکتے. اسلام نے بڑا خوبصورت نظام رکھا، اور شہادتوں کا جو نظام ہے اتنا خوبصورت نظام ہے کہ غلط کاری اور زنا کے ثبوت کے لیے جو شہادتوں کا نظام ہے آج تک وہ شہادتیں پوری نہیں ہو سکی. اتنا خوبصورت نظام رکھا ہے. کس وجہ سے؟ انسانیت کی عزت اور تکریم کے لیے، کہ کوئی اٹھے کوئی دوسرے پہ لگا دے، وہ اٹھے وہ تیسرے پہ لگا دے. یہ نظام ہے. اس نظام کے آگے بند باندھنے کے لیے، عزت اور تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام رکھا. اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اور تمہارے مال، تمہارا خون، تمہاری عزتیں ایسے ہی محترم ہیں جیسے یہ مکہ شہر محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے، یہ حج کا دن محترم ہے. تو اسلام نے تو باقاعدہ تعلیمات دی اس حوالے سے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے غلامیاں ختم کرنا. فرمایا من اعتق رقبۃ مسلمۃ اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار، کہ جو شخص کسی ایک مسلمان کو آزادی دلواتا ہے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس کے جسم کو جہنم سے آزاد کر دے گا. تو اسلام نے بڑا خوبصورت نظام رکھا ہے. اسلام یہ آزادی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اسلام جو تعلیمات دیتا ہے، جو حدود مقرر کرتا ہے، اس کے بارے میں بڑا خوبصورت نظام رکھا. فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، جو اللہ نے حدیں قائم کر دی ہیں اس کے قریب بھی مت جانا، اس کے قریب مت جانا، اس کو پامال کرنے کا سوچنا بھی نہیں کبھی. جو اسلام نے حدیں قائم کر دی. بات کریں ایک ایک حد پہ بڑی بات ہو سکتی ہے. سود حرام ہے، میرا اور آپ کا یقین اور ایمان ہے کہ سود حرام ہے. سود ختم کیوں نہیں ہوتا؟ سود حرام ہے، سود کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرما دیا تھا ان ربا الجاہلیہ موضوعۃ تحت قدمی، یہ جاہلیت کے سود کے جتنے معاملات ہیں آج میرے قدموں کے نیچے میں نے رون دیے ہیں. آج کے بعد کوئی سود کا معاملہ نہیں کرنا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کر دیا. اور پھر فرمایا کہ جو پھر بھی باس نہ آئے، سیکھنے کے باوجود، تعلیم حاصل کرنے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ غلط ہے، پھر بھی سودی معاملہ کرتا ہے، فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار رہے. من حیث القوم، جو معاشرہ اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار رہے، ان کے حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ ان کی آزادی کمپلیٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اسلام کے تصور آزادی میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں. اپنے گریبان میں جھانکنا ہے ہر کسی نے. میرا صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزرتی کہ نہیں گزرتی؟ سارے کے سارے خطا کار ہیں، غلطیاں ہوتی ہر انسان سے، لیکن کہیں کوئی بند بھی باندھنا ہوتا ہے، کہیں ٹھہرنا بھی ہوتا ہے، کہیں رکنا بھی ہوتا ہے. آج جا کر بیٹھیں اور سوچیں، فکر کریں کہ ہم کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، کن معاملات میں ہم الجھے ہوئے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر پنجہ گاڑے ہوئے ہیں، جس سے ہم باز نہیں آ رہے، جن سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر رہے. یہ غور کریں، فکر کریں. قرآن سے میرا اور آپ کا کتنا تعلق ہے، حدیث مصطفیٰ سے میرا اور آپ کا کتنا تعلق ہے، حضور کی سیرت سے کتنا تعلق ہے، نمازوں سے کتنا تعلق ہے، مسجد سے کتنا تعلق ہے، اسلام کے نظام سیاست سے کتنا تعلق ہے، نظام معاشرت سے کتنا تعلق ہے، نظام معیشت سے کتنا تعلق ہے. ہم کتنا اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، کتنی چیزوں میں ہم اسلام کو جو ہے وہ سپیریئر مانتے ہیں، کتنی چیزوں میں ہم اسلام کو پریورٹی دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جہاں ہم اپنے کنبے کو، قبیلے کو، خاندان کو، ان چیزوں کو سپیریئر. اچھا یار ٹھیک ہے، خاندان کو بھی تو دیکھنا ہے کہ نہیں.
کتنی چیزیں جہاں ہم یہ کہہ کر اسلام کی کئی احکامات کو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود، تعلیمات ہونے کے باوجود، سیکھا ہوا ہونے کے باوجود، سنا ہوا ہونے کے باوجود جب آپ یہ کریں گے تو پھر یہ تصور آزادی تو نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام کا تصور آزادی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل، انصاف، احسان کا۔ اور قرآن میں 3 آیتیں فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون۔ اور جو تحکیم، جو عدالتی نظام، جو فیصلے کتاب اللہ کی روشنی میں نہیں ہیں، وہ کرنے والے ظالم، فاسق اور اللہ کی حدود سے باہر جا رہے ہیں۔ تحکیم بما انزل اللہ، حکم چلے اللہ کا، شریعت کے نظام کی پاسداری ہو، شریعت کے نظام کے مطابق فیصلے ہو، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں وہ شریعت کے مطابق ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن، اس نے بڑا خوبصورت ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، اس کو پڑھیے گا ضرور، جا کے اس کا مطالعہ کیے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ہمارے بندے وہ ہیں ان مکناہم فی الارض، اگر ہم زمین میں ان کو ٹھکانہ دیں، تمکین دیں، ان کو ملک دیں، وطن دیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، جس کو ہم بڑی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، بڑا ہلکا سمجھتے ہیں جس کو، نظام صلاۃ، نماز کا نظام، اس کو قائم کرتے ہیں۔ دوسری چیز وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ 4 نظام ہیں جو اللہ نے ایک آیت میں ذکر کر دیے کہ میں جب بھی اپنے بندوں کو زمین میں جگہ دیتا ہوں، ان کو صلاحیت دیتا ہوں، ان کو اختیار دیتا ہوں، تو وہ یہ 4 کام کر گزرتے ہیں۔ باقی انجام، اس کا طریقہ کار، اس کے حاصل کیا ہوگا؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اس چیز پہ نظر نہیں رکھنی کہ حاصل کیا ہوگا، فائدہ دینے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، انجام اس کے ہاتھوں میں ہے۔ یہاں انبیاء کی ہسٹری آپ دیکھ لیں، دعوت دی، کوشش کی، محنت کی، ایک بندے نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، ایک بندے نے بھی دعوت نہیں مانی، تو کیا نبی کی دعوت غلط تھی؟ نعوذ باللہ، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ، 2 بندے، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ، ایک کشتی میں سوار کر لیے، ساری چیزیں، صرف فرما بردار نہیں، جانوروں کے جوڑے بھی بٹھا لیے اس میں، ایک کشتی میں پورے آگے سارے۔ تو اس لیے فائدہ کتنا ہونا ہے اور انجام کیا ہونا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ہر کسی کو یہ کوشش کرنی ہے۔ ہم شکوے سب کرتے ہیں، سب شکوے کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، لیکن اپنے حصے کی شمع جلائیں، اپنے حصے کا کام کریں ہر فرد۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہمیں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ فرمایا فالامیر الذی علی الناس راعٍ وهو مسئول عن رعیتہ، جو امیر ہے وہ اپنی رعیہ کے بارے میں ذمہ دار ہے، اس سے سوال ہوگا قیامت والے دن۔ کیا کام کیا ہے، کتنی سہولیات دی ہیں، دین کے کیا فرامین جاری کیے ہیں، دین کے مطابق کتنا کام کیا ہے، دین کو اہمیت دی ہے کہ نہیں، لوگوں پر ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، معاشی معاملات کیسے تھے، اصلاحات کیسی تھی، سوال ہوگا، اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ پھر فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، ہاں جی، گھر کے ذمہ دار، گھر کے سربراہ سے، ان گھر والوں سے کے متعلق سوال کیا جائے گا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی نماز، ان کا قرآن، ان کا شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا، ان کو کیمبرج پڑھا دیا، آکسفورڈ پڑھا دیا، اسلام پڑھایا کہ نہیں پڑھایا،
سوال ہوگا۔ ان کے معاشی معاملات کیسے، اور ان کو سہولیات کتنی دی ہیں، ان کا خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا اور جواب دینا پڑے گا۔ اور خواتین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَالِهَا وَوَلَدِهَا، خاتون خانہ وہ ذمہ دار ہے، وہ نگران ہے اپنے خامد کے گھر کا، اپنی ناموس اور عزت کی ذمہ دار ہے، اپنے خامد کی اولاد کی تربیت کی ذمہ دار ہے۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهَا، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر فرمایا اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ ایک سیکنڈ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم یا کاروبار کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، زراعت پیشے والے شاید یہاں لوگ بیٹھے ہوں، ان دونوں میں ذمہ داریاں ہماری ادا کریں۔ گھر چلا رہے ہیں، گھر کی ذمہ داری جیسے مال پیسہ پورا کرتے ہیں، سہولیات دیتے ہیں، دین کی تعلیم بھی دیں، شریعت بھی سکھائیں۔ شریعت کے نام پہ نام چہرے پھیکے نہیں پڑنے چاہیے، شریعت کی تعلیم کا نام دیتے ہوئے پردے کی بات کرتے ہوئے، داڑھی کی بات کرتے ہوئے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی بات کرتے ہوئے، مسجد سے تعلق بناتے ہوئے، مسجد کی تعلیم دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے چہرے پھیکے نہیں پڑنے چاہیے۔ سینے کشادہ کریں، اپنے دماغوں کو وسعت دیں، دماغوں کو کھولیں، اس میں قرآن اور سنت کا نور بھریں اس میں قرآن اور سنت کا۔ پھر آپ کو اسلام سمجھ آئے گا کہ اسلام کا تصور آزادی کیا ہے، اسلام کہاں کہاں انسان کو مضبوط کرتا ہے اور کہاں کہاں اللہ تعالیٰ سے منسلک کرتا ہے انسان کو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، کرنے کی باتیں اور بھی بہت ہیں، بس آخری ایک بات، ہم سب کو اپنی اس نسل نو کا خیال رکھنا ہے جو مسلسل جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو رہی ہے۔ مسلسل آپ کہیں نا، دن بہ دن، میں کہتا ہوں منٹ بہ منٹ، سیکنڈ بہ سیکنڈ تنزلی کا شکار ہو رہی ہے نسل۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی وہ تربیت کرنا چھوڑ دی ہے جو ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی تھی۔ بس اتنی بات ہے، لاڈ ہے، پیار ہے، اولاد ہے، محبت پوری کریں، پیار پورا کریں۔ اگر تربیت نہیں ہے تو کیا فائدہ اس پیار اور محبت کا، ان سہولیات کا؟ ہم سے زیادہ سہولیات ہمارے بچوں کے پاس ہیں، لیکن اگر آپ ان کی تربیت نہیں کر سکے، دین زیادہ آسان ہو گیا پہنچانا، سکھانا، سمجھانا، سہولیات زیادہ ہو گئی ہیں، صرف ہمارے دل جو ہے اس میں کٹن ہے، وہاں تنگی ہے، وہاں حرج آیا ہوا ہے دلوں میں۔ دلوں کو کھولیں، قرآن اور نور کی برکھا برسائیں ان دلوں پہ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمارے پچھلے جتنے تھے سارے گزر گئے، اور یہاں پہ کوئی نقطہ سیاہ لگا ہوا ہے تو اللہ اس کو دھو دے، اس نقطے کو اتار دے ہمارے دلوں سے، ہماری نسلوں کی خیر فرما دے، ہمیں خیر کے ساتھ گامزن فرما دے، اور اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔